ہسٹری فیکٹس کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، کیا آپ جانتے ہیں کہ مارچ کا مہینہ ہماری قومی زندگی میں ایک منفرد حیثیت رکھتا ہے؟ ویسے تو سال کے 12 مہینوں میں ہی کئی اہم واقعات رونما ہو چکے ہیں جن کے بارے میں ہم اپنی مختلف آراء رکھتے ہیں۔ ایسے ہی مارچ کے حوالے سے ہم 3 اہم ترین واقعات آپ کو آج بتانے جا رہے ہیں جن کی بنا پر مارچ کو ہماری تاریخ میں سنگ میل ماہ کی حیثیت دی گئی ہے۔ موضوع کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جبکہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ موضوع کی طرف بڑھتے ہوئے آپ کو بتاتے ہیں کہ مارچ کے مہینے میں سب سے اہم کام اور پہلا کام وہ قرارداد لاہور ہے، جسے بعد ازاں قرارداد پاکستان کہا گیا ہے۔ اس کے بعد قرارداد مقاصد جو 12 مارچ 1949 کو منظور ہوئی اور ہمارے 1956 اور 1973 کے دساتیر کا حصہ بنی۔ اس مہینے کا تیسرا اہم ترین واقعہ یا کارنامہ 1956 کے آئین کی منظوری تھی، جسے 23 مارچ 1956 سے نافذ کیا گیا۔ ان تینوں کارناموں نے ہماری تاریخ پر گہرے اثرات مرتب کیے اور قومی زندگی کے دھارے کا رخ متعین کرنے میں اہم کردار سر انجام دیا۔ عام طور پر قرارداد پاکستان کو 23 مارچ سے منسوب کیا جاتا ہے، لیکن اس بات کو جاننا ضروری ہے کہ قرارداد پاکستان اگرچہ 23 مارچ کو مسلم لیگ کے اجلاس منعقد لاہور میں پیشی کی گئی، لیکن اسے منظوری 24 مارچ کو ملی۔ اگر مسلم لیگ کے لیڈران اور قائد اعظم چاہتے تو 24 مارچ کو قرارداد پاکستان کا دن قرار دے دیتے، لیکن یہ انہی کا فیصلہ تھا کہ اسے 23 مارچ سے منسوب کیا جائے۔ اس طرح پاکستان 15 اگست 1947 کو وجود میں آیا، لیکن ہماری قیادت کا فیصلہ تھا کہ یوم آزادی 14 اگست کو منایا جائے۔ ظاہر ہے کہ قرارداد لاہور قائد اعظم اور مسلم لیگ کے اعلیٰ ترین قیادت کی نگرانی میں ڈرافٹ ہوئی، تشکیل پائی اور انہی کی نگرانی میں مسلم لیگ کے اجلاس میں شیر بنگال مولوی فضل الحق نے پیش کی اور انہی کے سامنے 24 مارچ کو منظور ہوئی۔ اس لیے اس فیصلے کا اختیار بھی انہی کے پاس تھا، اسے پیش ہونے والے دن یا منظور ہونے والے دن سے منسوب کریں۔ یقیناً ہماری ذہین، بصیرت مند اور تجربہ کار قیادت کے پیش نظر کچھ وجوہات ہوں گی جن کی بنیاد پر قرارداد لاہور کے لیے 23 مارچ کا دن مخصوص کیا گیا۔ آپ کو اس پر حیرت نہیں ہونی چاہیے کہ خود مسلم لیگ کی ورکنگ کمیٹی نے 22 فروری 1941 کو یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس قرارداد کو جیسے قرارداد پاکستان کے نام سے پکارا جاتا ہے، ہر سال 23 مارچ کو منایا جائے گا اور اس روز اس قرارداد کی وضاحت اور تشہیر کی جائے گی۔ اسی سال جب مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس 12 سے 15 اپریل 1941 مدارس میں منعقد ہوا تو قرارداد لاہور کو ایک ریزولوشن کے ذریعے مسلم لیگ کے مقاصد کا حصہ بنا لیا گیا۔ اسی اجلاس میں 14 اپریل کو اپنے صدارتی خطے میں قائد اعظم نے بار بار زور دیا کہ وہ پاکستان حاصل کیے بغیر چین سے نہیں بیٹھیں گے اور یہ کہ قرارداد پاکستان لینڈ مارک ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان ہمارے لیے زندگی موت کا مسئلہ ہے جسے برطانوی حکومت تسلیم کر لے۔ ہم کسی قیمت پر بھی فلسطین کی تاریخ کو دہرانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ لطف کی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں دانشوروں کا ایک گروہ مسلسل پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ قائد اعظم نے کبھی اپنی تقریروں میں آئیڈیالوجی کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ اس جھوٹ کو رد کرنے کے لیے صرف اس اجلاس میں قائد اعظم کا صدارتی خطبہ پڑھ لیں، جس میں انہوں نے صرف ایک پیراگراف میں مسلم لیگ کی آئیڈیالوجی اور آئیڈیالوجی برائے آزاد مملکت الفاظ دوبارہ استعمال کیے۔ یہ کہنا کہ نظریہ پاکستان کی اصطلاح قیام پاکستان کے بعد کی ایجاد ہے، تاریخ کو مسخ کرنے اور اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے مترادف ہے۔ اس کے بعد قیام پاکستان تک قائد اعظم آئیڈیالوجی آف پاکستان یا مسلم قومیت تصور کا ذکر بار بار کرتے رہے۔ مارچ کے حوالے سے دوسرا اہم واقعہ قرارداد مقاصد کی منظوری تھی، جسے پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی نے 12 مارچ 1949 کو منظور کیا۔ اسی پس منظر میں اسے دستور کی بنیاد کہا جاتا ہے۔ اسمبلی میں چند ایک غیر مسلم نمائندوں نے اس قرارداد پر کڑی تنقید کی۔ انہیں اعتراض اس بات پر تھا کہ اس قرارداد میں اقتدار اعلیٰ کو اللہ تعالیٰ کی ملکیت قرار دیا گیا ہے، جس کا سادہ سا مفہوم یہ ہے کہ پاکستان میں قرآن و سنت کے خلاف قانون نہیں بن سکے گا۔ عام طور پر مغربی جمہوریتیں، جنہیں ہم سیکولر جمہوریتیں کہتے ہیں، عوام کو اقتدار اعلیٰ قرار دیا جاتا ہے اور اس حوالے سے ان کے منتخب کردہ نمائندوں کو ہر قسم کا قانون بنانے کی مکمل آزادی ہوتی ہے۔ اسی آزادی کا سہارا لے کر بعض ممالک میں ہم جنس پرستی پر بھی قانونی مہر لگتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ مارچ کا تیسرا اعزاز یہ ہے کہ ہمارا پہلا دستور 23 مارچ 1956 کو نافذ کیا گیا۔ اگرچہ دستور سازی میں تقریباً 9 برس ضائع کر دینا ناقابل معافی جرم تھا، لیکن بہرحال یہ ایک بہت بڑا کارنامہ تھا جس میں متحدہ جمہوری اور اسلامی پاکستان کی ضمانت موجود تھی۔ اسی دستور میں پاکستان کو اسلامی جمہوریہ قرار دیا گیا تھا اور اسے مشرقی اور مغربی پاکستان کے منتخب اراکین نے مجبور کیا تھا۔
एक आम सोच के मुताबिक अगर अक्टूबर 1958 में सिकंदर मिर्ज़ा और अयूब खान मार्शल लॉ लगाकर इस दस्तूर को मनसूख न करते और आम इंतखाबात हो जाते तो मशरकी पाकिस्तान कभी भी अलहदगी की राह पर न चलता। इसी मार्शल लॉ ने दोनों सूबों की मंजूरी से बनने वाले आइन को मनसूख किया। वो बुनियाद ही ख़त्म कर दी जिसे पाकिस्तान ने खड़ा किया था। जमहूरियत और दस्तूर कायम रहते तो सूबे अपने इख्तलाफात आइनी ढांचे के तहत रफा कर लेते, लेकिन जब आइन को पामाल करके जमहूरियत की बसात लपेट दी गई तो बंगालियों के हसूल इक़्तिदार की शमع ही बुझ गई और अलहदगी के रुझानात ज़ोर पकड़ गए। जी तो नाजरीन ग्रामी, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर, जबकि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे जल्द मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।